یہ تیاری کس خوشی میں ہو رہی ہے ماما؟ شفا نے ڈاکٹر شانزے سے پوچھا۔ وہ صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کچن میں آئی تو وہاں زبردست قسم کے پکوان بن رہے تھے۔ آج شاویز بھائی اور روحا آپی آ رہے ہیں، اس نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ تو ماما وہ تو تقریباً روزانہ ہی آتے ہیں، آج کیا خاص بات ہے؟ اس کا کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ آج خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے شازر کے لیے تمہارا باقاعدہ رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ لیکن ماما یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شاویز بھائی نے تو بچپن سے ہی تمہیں مانگا ہوا تھا۔ لیکن ماما، اچھا میں ہسپتال جا رہی ہوں، تم ناشتہ کر لو اور شام تک تیار رہنا، وہ عجلت میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ او نو، یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اس نے کہا اور جلدی سے اٹھی۔ اس کے گھر میں وہ لوگ اور اس کے چاچو شاہ رخ رہتے تھے۔ بالکل برابر والے گھر میں ہی اس کی دونوں تایا شامیر اور شاویز رہتے تھے، اور ان کے بالکل برابر والے گھر میں شفا کے جڑواں چاچو شاہزین اور شاہزیب اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔ مطلب تینوں گھر ایک ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے اور تینوں کی لان کے درمیان میں ایک آنے جانے کا دروازہ تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر گلی سے نہ جانا پڑے۔ وہ اسی دروازے سے ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ کانوں میں علی کی آواز گونج رہی تھی۔ میری کرائم پارٹنر سے ترقی کر کے میری لائف پارٹنر بننا پسند کرو گی؟ نگاہوں کے سامنے علی کا شرارتی چہرہ گھوم گیا۔ میں چھوٹے بابا سے بات کروں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بابا سے بھی زیادہ، وہ میری بات مان جائیں گے، اس نے دل ہی دل میں کہا اور لانچ تک پہنچی، لیکن دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ اندر سے کسی کی اونچی آواز میں بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیران سی آوازوں پر غور کرنے لگی۔ بابا، آپ میرا رشتہ بغیر مجھ سے پوچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آواز شازل کی تھی۔ شفا سانس روکے سنے گئی۔ میں نے بچپن میں ہی اسے مانگ لیا تھا شازل، اب میں اسے انکار نہیں کر سکتا۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں اپنے بھائی کو؟ شاویز نے پوچھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے رشتہ مانگا تھا، اب آپ ہی انکار کریں گے؟ یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم؟ پاس بیٹھے شامیر نے اسے ڈانٹا۔ بڑے پاپا، آپ ہی سمجھائیں نا ان کو، مجھے نہیں کرنی شفا سے شادی، وہ بے بسی سے بولا۔ کیوں؟ آخر برائی کیا ہے اس میں؟ شاویز نے غصے سے پوچھا۔ اس کا ہاتھ، جس میں اتنا بڑا نقص ہے۔ جب مجھ میں کوئی کمی نہیں تو میں ایسی لڑکی سے شادی کیوں کروں جس میں اتنا بڑا عیب ہو؟ شازر کی بات پر اس کا پارا آسمان پر چڑھا تھا۔ زبان بند رکھو اپنی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ شاویز نے اتنی تیز آواز پر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ تو کیا کروں میں؟ آپ کو اپنی بھتیجے کے آگے اپنی سگی اولاد بھی نظر نہیں آتی، وہ آج بدتمیزی پر اترا ہوا تھا۔ بس بہت ہو گیا شازر، جاؤ یہاں سے۔ شامیر نے اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ جا رہا ہوں، لیکن ایک بات سن لیں، میں شفا سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بچوں سے پوچھے بغیر اتنا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ہم شازل کو کیا جواب دیں گے؟ کتنا برا لگے گا، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم منع کر دیں گے۔ شامیر نے کہا۔ مجھے شازل کے انکار سے اتنا دکھ نہیں پہنچا جتنا اس کی بات سے پہنچا ہے، شاویز نے دکھ سے کہا۔ وہ بچہ ہے، غصے میں ایسا کہہ کر گیا ہے، دیکھو تھوڑی دیر بعد خود آئے گا تمہارے پاس معافی مانگنے۔ شامیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ ہاں لیکن شاویز کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی نظر دروازے پر پتھر بنی کھڑی شفا پر پڑی۔ وہ سانس لینا بھول گیا۔ شفا؟ شاویز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں بازو مسل رہی تھی۔ شفا، تم یہاں کب آئی؟ شامیر نے اسے امید پر اس سے پوچھا کہ شاید وہ ابھی وہاں آئی ہو اور شاید اس نے کچھ نہ سنا ہو، شاید۔ لیکن وہ جواب دینے کے بجائے دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شفا رکو، شاویز نے اسے روکنا چاہا پر وہ جا چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ شاویز سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ اندھا دھند دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا، نہ علی، نہ شاویز، نہ ہی کوئی اور۔ وہ بھاگی جا رہی تھی کہ جب ہی اس کی ٹکر سامنے سے آتے شہیر سے ہوئی۔ ارے گڑیا، کیا ہوا؟ وہ بیچارہ گھبرا گیا۔ کچھ نہیں بھیا، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ شفا گڑیا، تم رو رہی ہو؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بھیا، مجھ میں یہ نقص کیوں ہے؟ شفا نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کے سامنے کیا اور اس سے پوچھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں کیوں باقی سب کی جیسی نہیں ہوں؟ کیوں میں اپنا ہاتھ زیادہ دیر استعمال نہیں کر سکتی؟ کیوں میں ہوں ایسی؟ کیوں معذور ہوں میں؟ وہ رو دی۔ شہید کا دل کٹ گیا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ آج سے پہلے تو تم کبھی احساس نہیں ہوا، پھر آج ایسا کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کوئی کچھ کیوں کہے گا؟ مجھے خود پتا ہے میں ایک معذور لڑکی ہوں،
میں چاہے کچھ بھی کر لوں، لیکن میرے اندر کا یہ نقص کبھی مجھے عام انسان کی طرح جینے نہیں دے گا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شہیر پریشان سا کھڑا، جبکہ اسٹڈی روم کے دروازے پر کھڑا شاذل سن ہو کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی ہر دم ہنسنے بولنے والی بیٹی آج ایسی بات کرے گی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتا اسٹڈی ٹیبل تک آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر ٹھہر گیا۔ کیوں ہوں میں ایسی؟ کیوں معذور ہوں میں؟ شفا کی آواز اس کا دل چیرنے لگی تھی۔ ذہن کے پردے پر ماضی کی یادیں کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ اس وقت میں چلا گیا تھا جب شفا 2 سال کی تھی۔ شاذل گھر آیا تو ہر سور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ڈہ گیا۔ دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ نانی کے گھر گئے ہوئے تھے اور باقی سب یقیناً سو رہے تھے۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے وہیں لاؤنج پر رکھے صوفے پر لیٹ گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شامیر وہاں سے گزرا تھا۔ اسے دیکھ کر شامیر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کا یہ بھائی سب سے زیادہ نفاست پسند اور سلیقے مند تھا، لیکن آج وہ صوفے پر سویا ہوا تھا۔ نہ ہی اس نے کپڑے بدلے تھے اور نہ ہی جوتے اتارے تھے۔ یہ تو شامیر کا کوئی دنوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان سا ہے، لیکن پریشانی کی نوعیت اتنی زیادہ تھی کہ اسے اپنا ہوش بھی نہ رہے۔ اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے اس کے پاس گیا اور اس کے پیروں سے جوتے اتارے، پھر اس کے ہی بیڈ روم سے ایک چادر لے آیا اور اسے اٹھا کر واپس جانے ہی لگا، لیکن شاذل کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شامیر اسے اٹھتا دیکھ کر واپس پلٹ آیا۔ میں یہاں کیسے سو گیا؟ اس نے شامیر سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، میں آیا تو تم سوئے ہوئے تھے۔ اچھا، اس نے گردن سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا تھا اسی طرح غائب دماغ ہو جاتا تھا، چیزیں رکھ کر بھول جاتا تھا۔ اس کے جب بھی MBBS کے امتحانات ہوتے تھے وہ ایسے ہی غائب دماغ ہو جاتا تھا۔ وہ بہت کم گو ہونے کے باعث اپنے مسئلے کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا۔ شامیر خاموشی سے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ مجھے بتاؤ شاذل کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے بالکل اچانک ہی اس سے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ گڑبڑا گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہوئے اتنا؟ وہ اتنی آسانی سے جان چھڑانے والا نہیں تھا۔ کیا شاذل سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ پھر میں ہسپتال کی دوسری بلڈنگ بنوا رہا ہوں نا، تو تب سے کچھ لوگ مجھے مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، اس نے آرام سے بتایا۔ لیکن شامیر کو شوق لگا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور تم اب بتا رہے ہو؟ کون لوگ ہیں وہ؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، بس کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ روپے دے دو ہمیں ورنہ ہسپتال نہیں بننے دیں گے۔ شاذل نے بتایا۔ تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ اگر میں ان کو ایک بار پیسے دے دیے تو وہ بار بار پیسے مانگیں گے اور بار بار ان کی جائز ناجائز باتیں میں نہیں مان سکتا۔ لیکن کیا؟ انہوں نے آج اپنے کچھ لوگوں کو بھیج کر ہسپتال پر حملہ کروایا تھا۔ ان لوگوں نے لڑائی جھگڑی اور توڑ پھوڑ بھی کی ہسپتال میں، اور ساتھ ہی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے کر گئے ہیں۔ مجھے اپنی نہیں بس شانزے اور بچوں کی فکر ہے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم اب بتا رہے ہو؟ شامیر اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشان نہ ہو، بس دھمکی دے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ نہیں کر سکتے۔ شاذل تمہیں گھر میں رہنا چاہیے جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ نہیں شامیر، میں کسی سے ڈر کر نہیں گھر میں بیٹھ سکتا، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم گھر میں کسی کو بتانا مت، پہلے ہی ڈیڈ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تم جا کر سو جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں اس پر، شامیر نے کہا، کیونکہ یہ بات کرنے کا صحیح وقت نہیں تھا۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ صحیح وقت آنے سے پہلے ہی انہیں وہ دن دیکھنا پڑے گا جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اگلے دن وہ گھر کے پورچ میں کھڑا اسپتال جانے کے لیے اپنی گاڑی کھول رہا تھا۔ اسی وقت شاویز بھی وہیں آ گیا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، اس نے شاذل سے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ شامیر نے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ کیا ہم غیر ہیں تمہارے لیے؟ شاویز کو غصہ ہی آ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس میں سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے آہستہ سے بتایا۔ اب کیا کرو گی؟ شاویز کو پھر اس کی فکر ہوئی۔ کرنا کیا ہے، جیسے پہلے ہسپتال جاتا تھا اب بھی ویسے ہی جاؤں گا، اس نے کندھے اچکا دیے۔ اپنا خیال رکھنا اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضرور بتانا۔ شامیر کی نسبت اس نے ہسپتال جانے سے روکا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر شاذل نے کہا ہے کہ وہ ہسپتال جائے گا تو پھر وہ جا کر ہی رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر اپنی گاڑی کی جانب مڑا ہی تھا کہ شاذل نے اسے روکا۔ شاویز، ہاں کیا ہوا؟ تم شفا سے بہت پیار کرتے ہو نا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مجھ سے بھی زیادہ؟ ہاں، تم سے بھی زیادہ، بلکہ مجھے تو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، میری نہیں۔ اس کی بات سن کر شاذل مسکرایا۔ پھر مجھ سے وعدہ کرو
कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम शिफा से इतनी ही मोहब्बत करोगे। इसने जितने आराम से कहा था, शावेज का दिल इतनी ही ज़ोर से धड़का था। पागल हो गया है क्या? कुछ नहीं हो रहा तुझे, शावेज ने इसे डांटते वाले अंदाज में कहा। मतलब तुम इसे इतना प्यार नहीं करोगे? शाजिल ने शरारत से कहा। मैं हमेशा इसे इतना ही प्यार दूंगा, बल्कि हम दोनों ही देंगे। पक्का? हाँ, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? ताकि मैं सुकून से मर सकूं। रखकर थप्पड़ लगा दूंगा अगर अब मरने मारने की बातें की तो। चल, मजाक कर रहा था, सीरियस मत हो, शाजिल ने हंसते हुए कहा। वो दोबारा ना कर ना ऐसी बात। अच्छा, नहीं करूँगा, इसने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा और फिर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी ही देर में वो अस्पताल के लिए निकल गया था। वो स्टूडियो से घर वापस जा रहा था। अभी इसका लंच टाइम था, तो इसने सोचा कि घर आकर डैड की तबीयत मालूम कर ले। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब इसके पास शाजिल की कॉल आई। हेलो, बोल शाजिल, क्या हुआ? इसने फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा। जैन, तू कहाँ है? इसकी परेशानी को आवाज़ आई। मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तेरे रास्ते में अस्पताल पड़ता है ना, तो वहाँ से शांति को पिक कर ले और इसे भी अपने साथ घर ले जा। इसने तेज़ी से कहा। सब खैरियत तो है ना? शाजिन ने परेशान होकर कहा। मैं तुझे अभी नहीं समझा सकता, तू बस शांति को घर ले जा, मैं शिफा को लेने जा रहा हूँ। कल रात शांति अपने मैके से घर वापस आई थी, तो शिफा खाला ने इसे जिद करके अपने साथ रोक लिया था। ठीक है, तू फिक्र ना कर, मैं भाभी को ले आता हूँ। लेकिन हुआ क्या है? वो हकीकी मायनों में परेशान हो गया था। मैं बाद में बात करता हूँ। इसने कॉल काट दी। वो हेलो हेलो ही करता रह गया। इतना तो इसे समझ आ ही गया था कि कोई मसला है, लेकिन क्या इसे ये मालूम नहीं था। दूसरी तरफ शाजिल को फ़ोन कॉल करके धमकी दी गई थी कि हम तुझे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तेरी बीवी या बेटी को आज ज़रूर मार देंगे। शहीर तो स्कूल में था, इसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन शिफा अपनी नाना के घर पर थी और शांति अस्पताल में। वो एक वक्त में किसी एक को ले सकता था, इसीलिए वो शिफा की तरफ चला गया और शांति को लेने के लिए शाहजैन को भेज दिया। थोड़ी देर में वो अपने ससुराल में मौजूद था। आप इसको इतनी जल्दी लेकर जा रहे हैं? थोड़ी देर तो हमारे पास रहने देते। शिफा की खाला ने इसे शाजिल की गोद में देते हुए शिकवा किया। बस क्या करूं, डैड की तबीयत खराब है, वो इसे बुला रहे हैं। शाजिल ने जल्दी से झूठ खड़ा और शिफा को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया। इसे घर पहुंचने में जल्दी थी, लेकिन आज इसकी नसीब में घर पहुंचना नहीं लिखा था। इसने सिग्नल पर गाड़ी रोकी थी और इसी वक्त किसी ने चारों जानिब इसकी गाड़ी पर फायर खोल दिए। गोलियों की तड़तड़ाहट में शिफा की रोने की आवाज़ दब रही थी। शाजिल ने इसका सर नीचे कर दिया था, लेकिन फायरिंग करने वाले ने शीशा तोड़कर इस गाड़ी के अंदर तक फायर किया था। शाजिल के जिस्म से खून की नदी बह रही थी। इसे नहीं पता था कि इसे कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं। इसकी आंखें बंद हो रही थीं और जो आखिरी तकलीफदा चीज़ इसने देखी थी वो शिफा के जिस्म से बहता खून था, जिसने इसके साफ सुथरा कपड़ों को दागदार कर दिया था। इसने अपने ऑफिस में दाखिल होकर फाइल मेज पर रखी और खुद कुर्सी पर बैठकर टीवी ऑन कर दिया। वहाँ कोई खबर चल रही थी। इसने आवाज़ तेज की और झुककर टेबल पर रखा लैपटॉप ऑन करने लगा। इसकी नज़रें ध्यान लैपटॉप पर ही थीं। टीवी की जानिब इसकी तवज्जो ना थी। अब आपको ताज़ा तरीन खबर देते हैं कि गुलशन इकबाल में एक गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में गाड़ी में बैठा शख्स और एक बच्ची शदीद जख्मी हुए हैं। दोनों अफराद को बाप बेटी बताया जा रहा है। बाप को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। न्यूज़ एंकर की तेज़ आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। एक तो इस मुल्क से ना जाने इन नामालूम अफराद का कब खात्मा होगा। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। हमें हमारे ज़राए से ये इत्तला दी गई है कि बाप का नाम शाजिल खान और बेटी का नाम शिफा शाजिल बताया जा रहा है। जख्मी शख्स निजी अस्पताल में डॉक्टर हैं और इनका अपना ज़ाती अस्पताल भी है। गाड़ी पर चारों जानिब से फायरिंग। न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्लाकर खबरें पढ़ रही थी, जबकि शावेज की सांसें अटक रही थीं। इसने इसी वक्त शाजिल को फ़ोन किया था, लेकिन नंबर बंद था। इसने चैनल का नाम देखा। ये तो वही चैनल है जहाँ शाहजैन और शाजिब होते हैं। इसने जल्दी से शाहजैन को फ़ोन मिलाया। हाँ शावेज, बोलो। इसने फ़ोन उठाकर पूछा। जैन, शाजिल की गाड़ी पर फायरिंग हुई है क्या? वो तकरीबन चीख ही पड़ा। प्लीज़ मुझे मालूम करके बताओ, शाजिल कौन से अस्पताल में है? मैं देखता हूँ। इसने फ़ोन काटा और जल्दी से शाजिब को कॉल मिलाई। वो खबर सुनकर सुन हो गया था। वो कौन से चैनल में ऑफिस में ही था, तो इसने जल्दी से मालूम करवा लिया कि शाजिल को कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। अस्पताल का नाम मालूम होते ही इसने शावेज को कॉल मिलाई। हाँ शावेज, वो लोग इसे इसके अस्पताल अपने हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तू जल्दी से वहाँ जा, मैं भी आ रहा हूँ। वो फ़ोन काट कर मुड़ा ही था कि इसकी नज़रें शादी पर पड़ी, जो साकित नज़रों से इसे देख रही थी। भाभी, इसकी सांसें अटकी थीं।
अगले ही लम्हे वो तिबरा कर जमीन पर पड़ी थी। भाभी, वो चीखा था। सुहा और सिफा भागते हुए आई थी। शान से क्या हुआ है? उठो। रूहा ने इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। इसे क्या हुआ है? सिफा ने पूछा। जवाब में वो सब कुछ बताता चला गया। इसने जिंदगी में कभी इतनी रैश ड्राइविंग नहीं की थी। इसे नहीं मालूम था कि इसने कितने सिग्नल तोड़े थे और कितनी दफ़ा वो मरते मरते बचा था। इसे बस याद था तो इसका भाई मर रहा था और इसे वहां पहुंचना था। इसके कानों में शाजिल की आवाज़ें गूंज रही थीं। बस बस सिर्फ 11 माह ही बड़े हो, फजूल में रौब मत झाड़ो। हा हा हा, तुम और रोहा से, हा हा हा। इसकी जिंदगी से भरपूर कहका शावीज के कानों में गूंज रहे थे। अब तो इसे पागल मत बोलना, समझा? भाभी है तेरी। तुम शिफा से बहुत प्यार करते हो ना? मुझसे भी ज़्यादा। शाजिल का आज सुबह का पूछा हुआ सवाल इसे याद आया ताकि मैं सुकून से मर सकूं। इसकी आंखों से आंसू की लड़ियों की सूरत बह रहे थे जिसे वो बेदर्दी से रगड़ रहा था। बिला आखिर वो तवील रास्ता ख़त्म हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। कॉरिडोर में ही से शामिर सिर पकड़े बैठा नजर आया। वो लंबे लंबे डग भरता इस तक पहुंचा। शामिर, क्या हुआ है इसे? शाजिल को कैसा है वो? इसने बेचैनी से पूछा। तो शामिर ने सर उठाकर इसे देखा। आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो अब खतरे से बाहर है। इसे बर वक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया था, इसीलिए वो बच गया। डॉक्टर ने ऑपरेट करके गोलियां निकाल दी हैं। लेकिन वो रिका, लेकिन क्या? शिफा के बाजू पर जो गोली लगी है, इसने इसकी हड्डी चूर चूर कर दी है। ये सुनकर शाजिल के पैरों तले जमीन निकल गई। मम्मा, मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, अदालतों में घसीटूंगा इन्हें, वो गुस्से से बोला। और मैं मीडिया पर इस खबर को इतना चलाऊंगा कि हुकूमत को एक्शन लेना ही होगा। शाहजैन की आवाज़ पर इन दोनों ने मुड़कर देखा था। शाहजैन, शाहजेब और शाहरुख भी वहीं आ गए थे। 4 घंटे इन लोगों ने कांटों पर गुजारे थे। घर में अमानत साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, जबकि होश में आते ही शानजी हॉस्पिटल आई थी। इसे रोकना किसी के बस में नहीं था। सोहा भी इसके साथ ही आ गई थी। 4 घंटे बाद शाजिल को मुकम्मल होश आया था। होश में आते ही इसने सबसे पहले शिफा का पूछा था। वो ठीक है, तुम फिक्र ना करो, शामिर ने नरमी से कहते हुए इसका सर हिलाया। मुझे इससे मिलना है। वो उठने लगा। नहीं शाजिल, तुम्हें टाँके आए हैं, अभी मत हिलो। शाजिल ने इसे रोका। नहीं, मुझे जाना है। वो बजित था। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर। शामिर ने इसे शर्ट पहनाई। वो उठा। जिस्म में दर्द की टीसें उठी, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। शामिर और शाहजैन इसे दो तरफ से सहारा देकर शिफा के वार्ड तक ले आए। जैसे ही वो वार्ड में दाखिल हुआ, इसको लगा किसी ने इसके कलेजे पर छुरा फेर दिया हो। नन्ही सी शिफा का हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था। नाक में खाना पहुंचाने के लिए नलकी लगी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के पास आया और घुटनों के बल इसके सामने बैठा। वो इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी इसे देखकर हंसती थी। कमरे के एक कोने में बैठी शान से सिसक रही थी। शाजिल ने झुककर शिफा के माथे पर वार किया। एक आंसू इसकी आंखों से बह निकला। शावेज तो देख ही नहीं पा रहा था शिफा को इस हाल में। वो कमरे से बाहर निकल गया। शामिर आगे बढ़ा और इसे कंधों से थाम कर उठाया। चलो शाजिल, जैन और शान से हैं शिफा के पास। इसने सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि शिफा ने इससे पुकारा, बाबा। वो मुड़कर नहीं देख सका, बल्कि तेजी से बाहर आ गया। रूम से बाहर आते ही इसके कदम डगमगा गए। वो गिर जाता अगर शावेज इसको थाम ना लेता। संभाल के, शावेज ने कहा। वो जवाब देने के बजाय इसके गले लगकर रो पड़ा। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ औलाद होती है, और औलाद की तकलीफ इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। आपकी बेटी ठीक तो हो गई है, लेकिन इसके बाएं हाथ में सारी ज़िंदगी के लिए नुक्स आ गया है। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ख्म भर तो जाएगा, मगर वो अब आम इंसान की तरह अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वो इस हाथ से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती, अपने हाथ को ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा सकती, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती, और सर्दियों में इसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा। डॉक्टर की बातें वो सर झुकाकर सुन रहा था। वो खुद भी एक डॉक्टर था और अच्छे से जानता था कि मुस्तकबिल में शिफा को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। डॉक्टर तो अपनी कहकर वहाँ से चला गया। कमरे में सिर्फ वो और शांति शावेज रह गए थे। आज शिफा ने डिस्चार्ज होना था। मुझे तुमसे कुछ मांगना है शाजिल। शावेज अचानक ही बोला। क्या? वो हैरान हुआ। मैं शाजिल के लिए शिफा को मांगना चाहता हूँ। वो तुम्हारी बेटी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। इस दिन के बाद से शिफा इस घर की बिला शराकत गैर शहजादी बन गई थी। कभी वो शाहजैन के कंधे पर चढ़ी होती
तो کبھی شاویز کی پیٹھ پر بیٹھی ہوتی، کبھی شامیر کی گود میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتی، تو کبھی شاذیب کے ساتھ کھیل رہی ہوتی۔ اسے کسی نے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ بابا، اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اس کے گھٹنوں کے پاس شازیب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے معاف کر دے بابا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہوں۔ تم شفا سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر جھکائے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شازل کے پاس۔ آپ نے مجھے معاف کیا؟ پہلے میرا بھائی مجھے معاف کر دے، پھر میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ شازیل خاموشی سے بیٹھا رہا۔ فکر مت کرو، معاف کر دے گا وہ تمہیں۔ شامیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ دوسری طرف شازیل راکنگ چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ مجھے معاف کر دینا، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ شازیل اٹھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے اور اتنی ذرا سی بات پر ٹوٹ جائے، اس نے کہا۔ شفا کہاں ہے؟ شاویز نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، میں مل کر آتا ہوں اس سے، شاویز نے کہا اور شفا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اسے کوئی خیال آیا تو اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور علی کو کال ملائی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ صبر کر لو لڑکی، کہاں ہے نا، شام میں آ رہا ہوں دادی کے ساتھ۔ علی کی شریر آواز کانوں سے ٹکرائی۔ علی، اس کی گلے میں آنسو اٹکا تھا۔ کیا ہوا شفا، تم رو رہی ہو؟ ابھی رخصتی تھوڑی ہوئی ہے، تمہاری جو رو رہی ہو۔ علی کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ علی تم مت آؤ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ مجھے پتا ہے میرے ہاتھ میں نقص ہے، اور میں کیسے؟ علی نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ تمہارے ہاتھ میں نقص ہے، اب یاد آ گیا نا، اب منع کر دو۔ اب تو زبان دے دی ہے، اب مکر نہیں سکتا، پہلے بتایا نہ تھا نا۔ اس نے سنجیدہ ہو کر سیکھا ہی نہیں تھا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری دادی کو میں سمجھا دوں گی، اس نے آہستہ سے کہا تو علی کا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ شفا، قسم سے ایسی باتیں کرتی ہوئی تم دیوداس کی زنانہ ورژن لگتی ہو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شفا نے اس کے مسخرے پن سے چڑھ کر کہا۔ اگر مجھے تمہارے ہاتھ سے کسی نقص کی پرواہ ہوتی نا تو میں تمہیں اپنا کرائم پارٹنر ہی نہیں بناتا، بلکہ میں تم سے دوستی ہی نہیں کرتا۔ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو ہو، جیسی ہو، مجھے ویسے ہی پسند ہو۔ اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھو، اس ہاتھ سے تم نے وہ سارے کام کیے ہیں جو باقی لڑکیاں نہیں کر سکتی۔ علی کی باتوں نے اس کو اطمینان پہنچایا تھا۔ کہیں تم مجھ پر ترس تو نہیں کھا رہے؟ اس نے اپنی آخری غلط فہمی بھی دور کرنی چاہی۔ مجھے ترس کھانا ہوتا نا تو میں تم سے شادی کبھی نہیں کرتا۔ ایک بات یاد کرنا، تم دنیا کی سب سے الگ لڑکی ہو، تم سب سے منفرد ہو، اور مجھے اپنی زندگی میں منفرد لڑکی چاہیے۔ اور رہی بات نقص کی، میرے اندر بھی ایک نقص ہے، علی نے رازداری سے کہا۔ کون سا نقص؟ وہ حیران ہوئی۔ دماغی نقص، اس نے شرارت سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شاباش، اب ایسے ہی ہنستی رہنا، ورنہ تمہاری روتی صورت دیکھ کر کہیں میری دادی ڈر ہی نہ جائیں۔ علی نے شرارت سے کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ اب بہت خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ اسی وقت کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ آ جاؤ، اس نے مصروف سے انداز میں کہا تو شاویز دروازہ کھول کر اندر آیا۔ چھوٹے بابا آپ؟ ہاں، میں اپنی گڑیا سے ملنے آیا ہوں، اس نے شفا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، شاویز نے یقین سے کہا۔ بالکل، وہ کہتے ہوئے شاویز کے گلے لگ گئی۔ شام کو علی کی دادی ان کے گھر رشتہ لے کر پہنچی تھیں۔ امانہ صاحب تو بہت خوش تھے، لیکن آنٹی، ہمیں آپ کا پوتا ایک شرط پر قبول ہوگا، وہ یہ کہ کل یہ پورا دن ہمارے ساتھ گزارے گا اور ہم سب اس کا امتحان لیں گے۔ شامیر نے کہا تو علی نے حیرت سے دیکھا۔ مطلب؟ ارے چھوڑو مطلب کو، تم لوگوں کو اس کا جو امتحان لینا ہے لے لو، اور بیٹا کچھ سکھا کر ہی بھیجنا اس کو۔ علی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی دادی سوتیلی ہے۔ کس قسم کا امتحان ہوگا میرا؟ اس نے سنبھل کر پوچھا۔ وہ تمہیں کل ہی پتہ چلے گا۔ ہاں، ہم تمہیں امتحان کا طریقہ کار بتا دیتے ہیں۔ پہلا امتحان شامیر لے گا، اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو وہ اس کاغذ پر اپنے دستخط کرے گا۔ پھر یہ کاغذ لے کر تم میرے پاس آؤ گے اور میں تم سے دوسرا امتحان لوں گا۔ اگر تم اس میں پاس ہو گئے تو پھر شازل امتحان لے گا، اور اسی طرح باقی دونوں بھی۔ ہر امتحان دینے کے لیے پچھلے میں کامیاب ہونا شرط ہے۔ شاویز نے اسے طریقہ کار سمجھایا۔ اور اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ اس نے پوچھا۔ وہ دروازہ ہے، وہاں سے واپس چلے جانا۔ شاویز نے اسے دروازے کا راستہ دکھایا۔ اور یہ امتحان کب ہوں گے؟ سب کے سب کل۔ مطلب ایک ہی دن میں 5 امتحان؟ شکر کرو شاہرخ یہاں نہیں ہے، ورنہ تمہارے 5 کی جگہ 6 امتحان ہوتے۔ شاہزین اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔
خیر وہ یہاں ہوتے تو آپ لوگوں نے تب بھی مجھ سے 5 امتحان ہی لینے تھے، کیونکہ گھر کا چھوٹا بچہ ہونے میں جرم میں آپ لوگ انہیں منہ بھی نہیں لگاتے۔ علی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تو امانت صاحب کو ہنسی آ گئی۔ تمہیں بڑا پتہ ہے؟ شاہزیب نے چڑھ کر پوچھا۔ جی پوری ہسٹری پڑھ کر آیا ہوں آپ لوگوں کی، اس نے شرارت سے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ تمہارے 5 امتحان ہوں گے؟ اس آواز پر سب کی گردنیں مڑی تھیں۔ لاؤنج کے دروازے پر شاہ رخ سفری بیگ پکڑے کھڑا تھا۔ تم آ گئے؟ شاہزین نے کچھ زیادہ ہی خوشی سے پوچھا۔ ہاں، میری اکلوتی بھتیجی کا رشتہ طے ہو رہا ہے اور میں نہ ہوں۔ چلو بیٹا اب تیاری کر کے آنا۔ شاہ رخ بھی وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مشکل وقت میں سارے دشمن ایک ہو جاتے ہیں، علی نے دکھ سے کہا۔ خیر کل مجھے کس وقت آنا ہے؟ صبح 8 بجے، شاویز نے کہا۔ اور واپسی کب ہوگی؟ رات 8 بجے۔ مطلب کل 12 گھنٹے میں آپ لوگوں کی تحویل میں رہوں گا؟ علی نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر تیار ہو کر آئیے گا میرے جلاد سسرس، کیونکہ کل 12 گھنٹے آپ سب نے میرے ساتھ جو گزارنے ہوں گے۔ خدا حافظ فادر ان لاز۔